آج 11 رجب دوسری جمعرات کا دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رجب کی 11 تاریخ دوسری جمعرات کے دن رزق اور دولت کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یاد رکھیے گا، آج کا دن یہ وہ دن ہے کہ اگر آج آپ نے رب کریم کے سامنے اپنی جولی پھیلا لی اور دولت سنبھالنے کا حوصلہ پیدا کر لیا تو یقین مانیے کہ رزق اور دولت کے وہ دروازے کھلیں گے کہ 7 نسلوں تک فقر و فاقہ آپ کے گھر کا راستہ بھول جائے گا۔ رجب کا مہینہ جسے اسب بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ مہینہ جس میں اللہ کی رحمتیں موسلا دار بارش کی طرح برستی ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے شروع ہوتے ہی یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان فصل کو پانی دینے کا اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ آج 11 رجب جمعرات کا دن اس لیے بھی منفرد ہے کہ یہ جمعرات کا دن عملیات اور وظائف کی دنیا میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ جو شخص آج کے دن پورے یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے نصیب بدل جاتے ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے آزمایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے حالات تنگ ہیں، رزق میں بندش ہے، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے یا گھر میں بیماریوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، تو سمجھ لیں کہ آج آپ کی تقدیر بدلنے کا دن ہے۔ یہ وظیفہ آپ کے گھر سے جادو ٹونے، جنات کے سرات اور حاسدین کی نظر بد کو ایسے ختم کر دے گا جیسے تیز دھوپ برف کو پگھلا دیتی ہے۔ جب بندہ رجب کی ان گھڑیوں میں اپنے رب کو پکارتا ہے تو وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور جب کوئی اللہ کا دوست بن جائے تو کائنات کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس مہینے میں عبادت کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے آج کا یہ وظیفہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آج آپ کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، یہاں تک کہ اگر رات کے 11-12 بھی بج جائیں تب بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ کلمات ہیں جو عرش الہی سے سلامتی کی نوید لاتے ہیں۔ جب آپ اس وظیفے کو مکمل کر لیں تو اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پھر رزق، دولت اور برکت کی دعا کریں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس نے فقیروں کو بادشاہ بنایا اور مانگنے والے ہاتھوں کو دینے والا بنا دیا۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گھر میں سکون آئے گا اور غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ رجب کا یہ مہینہ ابھی شروع ہوا ہے اور پلک جھپکتے ہی گزر جائے گا۔ یہ وہ لمحات ہیں جن میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے کو نوازنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے، اس لیے اللہ نے کسی رات کو شب معراج بنا کر عظمت عطا کی تو کسی مہینے کو اپنی رحمت کا خاص مظہر بنا دیا۔ اس لیے اس مبارک مہینے کی ہر گھڑی قیمتی ہے، چاہے آپ پاکستان میں ہوں، انڈیا، بنگلہ دیش، سعودی عربیہ، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، وقت اور جگہ کی کوئی قید نہیں، بس آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس نے بہت سے لوگوں کی دنیا بدل دی۔ جو لوگ کل تک 1-1 روپے کے محتاج تھے آج وہ کروڑ پتی بن چکے ہیں اور دوسروں کی مدد کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس میں ہر بیماری کی شفا اور ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ جب انسان پورے اعتماد اور شوق کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھتا ہے تو آسمان سے رحمت کے فرشتے اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس خاص موقع کو ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ خود بھی یہ عمل کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے عزیزوں کو بھی بتائیں تاکہ رجب کی یہ برکتیں ہر مسلمان کے گھر تک پہنچ سکیں۔ اگر آپ نے آج سستی کی تو شاید پورا سال ایسا سنہری موقع دوبارہ نہ ملے۔ اللہ پاک ہمیں اس ماہ مبارک کی تمام برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے رزق و مال میں ایسی برکت دے جو کبھی ختم نہ ہو۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آج آپ نے پڑھا، آپ کو فائدہ ہو گیا تو آپ پھر اس دن کا انتظار کرو گے کہ کب یہ دن آئے اور ہم پھر یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر کوئی سچے دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو راتوں رات اس کی قسمت کے بند دروازے کھل جاتے ہیں، راتوں رات اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہو، زندگی میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ 1 منٹ کا وظیفہ ہر حال میں پڑھ لینا۔ آپ جہاں کہیں موجود ہیں فوراً پڑھ لو، سستی مت کرو، چاہے گھر میں ہو، آفس میں ہو، جاب پر ہو، دکان پر ہو، جیسے ہی ویڈیو دیکھو وظیفہ پورا سمجھ لو اور فوراً سے پڑھ لو۔
کوئی مشکل کام نہیں، جو میرے بھائی بہن بالکل پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی میرے ساتھ ساتھ آج کا وظیفہ پڑھ لیں۔ سکون سے بیٹھ جائیں، اطمینان سے بیٹھ جائیں، گھر پر ہو، دکان میں، آفس میں پڑھ لو۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن آج کا وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ رجب کی 11 تاریخ دوسری جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک عقیدت کے ساتھ پڑھیے گا، پیار کے ساتھ پڑھیے گا، توجہ کے ساتھ پڑھیے گا اور پورے شوق کے ساتھ پڑھیے گا، پورے عشق کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ پڑھیے گا۔ جو درود پاک نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے آپ نے وہ درود پاک پڑھنا ہے، جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اگر آپ کو نماز والا درود ابراہیمی نہیں آتا تو آپ 3 بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ سکتے ہیں۔ جو درود آپ کو آتا ہے، جس درود پاک میں آپ کے تلفظ صحیح ہیں، جس کو آپ بہترین طریقے سے، بہترین انداز میں پڑھ سکتے ہیں، اس درود پاک کو 3 بار پڑھیے گا۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ کی نافرمان اولاد ہے تو اس کو تابع فرمان بنانے کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ جس کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، اپنے الفاظ میں نیت کریں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ وہ آیت سلام قولا من رب الرحیم ہے۔ اگر اس آیت کے کمالات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، بس صرف اتنا کہوں گا کہ یہ آیت آپ کے لیے رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آئے گی، دولت کے خزانے لے کر آئے گی۔ یہ آیت بے اولادوں کے لیے بہترین عمل ہے، بے روزگاروں کے لیے بہترین عمل ہے، مقروض افراد کے لیے بہترین عمل ہے۔ آج 11 رجب جمعرات کے دن اس آیت مبارکہ کو پڑھنے والے پر خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے، بادشاہی ملتی ہے۔ اگر آپ زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج سلام قولا من رب الرحیم کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم 1 بار ہو گیا، سلام قولا من رب الرحیم 2 بار ہو گیا، سلام قولا من رب الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ صرف 33 بار پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج صرف 33 بار سلام قولا من رب الرحیم پڑھنے سے مل جائے گا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آج رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کا راز آپ کے حوالے کیا ہے۔ اب جب سلام قولا من رب الرحیم پڑھنے سے رب راضی ہے تو اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ تو فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔
وہ صفاتی نام یا رزاقو یا حفیظو ہیں۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات۔ اللہ تو وہ ذات ہے جو کافروں کو بن مانگے رزق عطا فرماتا ہے، اور آپ تو رب کے مہینے میں اللہ سے مانگ رہے ہو، تو آپ خود سوچیں کہ وہ ذات آپ کو کیوں نہیں عطا فرمائے گا۔ آپ اللہ کو اس کے صفاتی نام یا رزاقو سے پکار رہے ہیں، جس کا مطلب ہی رزق دینے والی ذات ہے۔ اب آپ نے یا رزاقو یا حفیظو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا رزاقو یا حفیظو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو یا حفیظو دو بار ہو گیا، یا رزاقو یا حفیظو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم مبارک ہے جسے پڑھ کر مانگا جائے تو اللہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ آج مہینہ بھی رب کا مہینہ ہے، آج کا دن بھی بہت اہم ہے، اور آج کا وظیفہ بھی اللہ کے تمام ناموں سے طاقتور نام کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج ماہ رجب کی 11 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھے گا۔ جب آپ 11 بار یا رزاقو یا حفیظو کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی پہلی سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، جسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کی یہی سورت اتنی لاڈلی ہے کہ اللہ نے نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو لازمی قرار دیا۔ جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ رکعت مانی ہی نہیں جاتی۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، لیکن محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، وہ جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو تمام جہانوں کا واحد مالک ہے۔ آپ اس رب کو راضی کرنے بیٹھے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو 3 بار پڑھنے کے بعد آج کا چوتھا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اتنا طاقتور وظیفہ پڑھنے کے بعد یہ نہ ہو کہ آپ گناہوں کی پکڑ میں آ جائیں، تو ان گناہوں سے سچی توبہ کے لیے آپ نے آخر میں استغفار کو پڑھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہ استغفار نہیں پڑھنا چاہتے یا آپ کو نہیں آتا تو استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ اس کے بے شمار فائدے ہیں، اور جس کی توبہ قبول ہو گئی وہ ایسے ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ آپ نے استغفار کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 313 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو بتائے گئے طریقے سے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ ہوں یا میں، ہر کوئی اپنے گناہوں کو جانتا ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے سلام قولا من رب الرحیم کو 33 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یا رزاقو یا حفیظو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ فاتحہ کو 3 بار پڑھنا ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو 313 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ آج 11 رجب جمعرات کے دن خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج اللہ سے جولی پھیلا کر جو مانگو گے مل جائے گا۔ دنیا کے جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کریں گے اس مقصد میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی میں آسانی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔